السلام علیکم۔ اچھا یار، یہ میرے پاس نا 3 پیغام ہیں، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمان ہونا چاہیے جو میری ویڈیو دیکھے، مسلمان جو پکا مسلمان ہے نا، جو ختم نبوت کا ماننے والا، وہ میری ویڈیو لازمی پوری دیکھے۔ اور اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو لازمی ہر بندے تک پہنچائیں، ہر مسلمان تک پہنچائیں، وہ چاہے پوری دنیا کے مسلمان بھی ہو کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر بات سمجھ آئی تو آپ کو ختم نبوت کا واسطہ ہے، اگر میری بات سچ ہے، صحیح ہے، تو لازمی ہر بندے تک شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں سچ تو مجھ پہ لعنت بھیج کے 100 دفعہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے سر، میرے 3 پیغام ہیں۔ ایک پیغام یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ جب کھولو، فیس بک جب کھولو تبھی حق خطیب سرکار، اقرار الحسن، اور میرے بھائی میری بات سنو، یہ سب عجیب عجیب سی حرکتیں ہم کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم مسلمان جب پیدا ہوتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ بات چیز نہیں سکھائی جاتی کہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی تھے، ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ آئے گا؟ آپ مجھے اس بات کا سوال کا جواب لازمی دیں، کیا کوئی بندہ جو ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے کا یہی جواب ہوگا، مسلمان کا یہی جواب ہوگا۔ پھر ہمیں گواہیاں دینے کی یا ہم پہ تحریکیں چلانے کی ختم نبوت کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں تحریکیں چلا چلا کے ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ہمیں پاگل بنایا جا رہا ہے کہ یار ختم نبوت کی تحریک ہم نے چلائی ہوئی ہے، ختم نبوت کی تحریک؟ اور بھائی ختم نبوت کی تحریک چلا کے تم کروڑوں روپیہ کمائے جا رہے ہو، شعبدے بازیاں دکھائے جا رہے ہو۔ او بھائی سانوں تسی نہ دسو کہ سی ختم نبوت دے منن والے ہیگے ہیں کہ نہیں ہیگے۔ ساڈے پیو دا نام فوری کوئی لے گا کہ تیرے پیو دا نام کی ہے، تے ہر بندہ دسے گا کہ میرے پیو دا نام ہے، اندے چ انہوں کوئی گواہیاں دین دی لوڑ نہیں پیندی۔ تو مجھے گواہیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ختم نبوت کا میں ماننے والا ہوں کہ نہیں ہوں۔ وہ بھائی ہم کس چیز کی تحریکیں چلا رہے ہیں؟ مسلمانوں میں ہم ختم نبوت کے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں، ختم نبوت ہمیں نعرہ لگائیں نہ لگائیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے اور پختہ ایمان ہے۔ میں گناہ گار آدمی ہوں، میں نے پتہ نہیں کبھی نماز پڑھی بھی نہ ہو، اللہ پاک مجھے معاف کرے، حتیٰ کہ میرے گناہوں کی کتاب بھی میرے اللہ پاک مجھے پکڑا دینا کہ اس کا حساب کر کے خود کو سزا دے لے یا معاف کر لے، تو میں خود کو معاف بھی نہیں کر پاتا، اتنے بڑے گناہ ہوں گے۔ لیکن میں اتنا گناہ گار ہونے کے باوجود مجھے کوئی ایک بار پوچھے کہ بھائی ختم نبوت پہ ایمان ہے، تو کیا میں سوچوں گا؟ نہیں سوچوں گا، فوری کہوں گا کہ بھائی میرا ایمان تو دور کی بات، میں تو مسلمان پیدا ہی ہوا اسی ایمان پہ ہوا ہوں۔ اور میرے بھائی یہ جو ختم نبوت، بھائی اقرار الحسن صاحب کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور اقرار الحسن صاحب سے میری ایک درخواست بھی ہے کہ بھائی آپ ایک بندے کے پیچھے پڑ گئے ہو، اس بندے کے پیچھے نہ پڑیں، جو اس بندے نے اپنے پیچھے بندے لگائے ہوئے ہیں نا ان کو بچائیں۔ ان کے ایمان کیا اتنے کمزور ہیں کہ وہ تحریک ختم نبوت میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ وہ یعنی کہ اس بندے کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ جو میرے ساتھ چل رہا ہے وہ ختم نبوت پہ ہے، جو میرے ساتھ نہیں چل رہا یا میرے پروپیگنڈے پہ نہیں چل رہا، میرے قابو میں نہیں آ رہا یا میری شعبدے بازیاں نہیں مار رہا، وہ ختم نبوت بھی نہیں ہے۔ تو بھائی تجھے ہمیں ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے کیوں ثبوت دیں؟ ہمارا ثبوت ہمارا ایمان ہے، ہمارا مسلمان ہونا ہی ہمارا ثبوت ہے۔ سمجھ آئی؟ اقرار الحسن صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی ختم نبوت کی تو بات ہی نہیں ہے، ختم نبوت کی بات کرنے کی ہمیں ضرورت ہی کیوں پیش آئے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، اور جو ختم نبوت کے تحریک کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ایمان کمزور ہے، وہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یا اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہوں۔ بھائی ہم ختم نبوت کے ماننے والے تو ہیں ہی ہیں، کیونکہ ہم پیدا ہوئے تھے تبھی ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ آ سکتا ہے۔ نبوت کا اختتام وہاں پہ ہو چکا ہے۔
اس کے بعد ہمیں کوئی ہاں یہ جو تحریک ختم نبوت چلائے پھر رہا ہے حق خطیب، وہ تو بھائی یہ جا کے وہاں پہ چلائے نا جہاں پہ توبہ نعوذ باللہ، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کوئی نبوت کے دعوے کر رہا ہے. یہاں پہ تو کسی نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، جہاں پہ تو تحریک ختم نبوت چلا کے ہمیں دکھا رہا ہے. اس کی آڑ میں تو شعبدے بازیاں کر رہا ہے. اقرار الحسن صاحب کی تو ان سے صرف یہی، وہ تو بے نقاب کرنا چاہ رہے ہیں شعبدے بازی کو. تیری شعبدے بازی پہ جا کے انہوں نے سوال اٹھایا تو ختم نبوت کو کھڑے ہو کر نعرے لگا رہا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت کے لیے ہم یہ کر دیں گے. وہ تو سید زادے کے سامنے بیٹھ کے ہے تو ختم نبوت بتا رہا ہے، یہ وہ سید زادہ ہے. وہ اس سے تو پوچھ تو صحیح، وہ تو خود تجھ سے پہلے ختم نبوت کا ماننے والا ہے. تو شعبدے بازیوں، ختم نبوت کی آڑ لے کے شعبدے بازی دکھا رہا ہوں بھائی. جو اس کے پیروکار ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے، مہربانی کریں آپ اس کے کاروبار کے حصے دار ضرور ہیں، لیکن مسلمان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. اگر اس کی شعبدے بازی سے آپ کا گھر چل رہا ہے، آپ شعبدے بازی چلائیں. اگر کوئی آتا ہے تو اس کو ثابت کر کے دکھائیں، لیکن وہ شعبدے بازی کی ہی بات کریں. آپ جو بات بار بار اچھال دو ختم نبوت کے بارے میں، یہ وہ ختم نبوت کے بارے میں اس نے اقرار الحسن نے کوئی بات نہیں ایسی کی. ہم وہ ساری ویڈیوز بھی دیکھ رہے تھے، آپ کی میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہیں، اور آپ کی مہربانی ہے. یہ چھپ چھپ والی سرکار کو نا آپ مداری ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے. پیر پگاڑا نہ بنائیں. جو پیر ہوتے ہیں نا وہ ایسے شو نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھنا. اور وہ مجھے یہ بتائیں کہ کس کو اس نے تلقین کی ہے. جو بھی مریض آیا اس کو کہا ہو کہ بھائی تم قرآن پاک کی فلاں تلاوت کر کے دم کر لینا، یا 5 وقت کی نماز پڑھو، یا ماں باپ کی خدمت کرو. وہ بھائی سارے کاروباری ہتھ کنڈے ہیں، مہربانی کرو. ہمیں کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں. الحمدللہ ہم ختم نبوت پہ اپنا سر کٹانے کے لیے اینی ٹائم تیار ہیں، اینی ٹائم. میں اتنا بڑا گناہ گار آدمی، اللہ پاک مجھے معاف کرے، 100 بار کروڑوں دفعہ معاف کرے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں بات آئی تو سب سے پہلے میرا سر کٹی. اس سے زیادہ کیا خوش نصیبی ہوگی. بھائی مسلمانوں کو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو یہ چیزیں ثبوت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ خود کو ثبوت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کو تب بھی یہ بات سکھا دی گئی تھی، تبھی سے ہی آپ مسلمان نے پیدا. مسلمان تب بنتا ہی تب ہے جب وہ ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے تو. اور یہ تحریک ختم نبوت چلائے پھر رہا ہے بھائی. یہ تحریک ختم نبوت کس کو وہ جو اللہ توبہ نعوذ باللہ، یہ جو مسلمان بیچارے جو سیدھے سادے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں، کیا بات یہ ان کو بتاتا ہے کہ ختم نبوت پہ آ رہے ہو تم، ختم نبوت کے لیے آ رہے ہو تم. وہ تو تجھے بھائی کاروبار تیرے کاروبار میں ہیلپ کرنے آ رہے ہیں، تو تیرے اند آتا ہے. وہ مسلمان ہیں، وہ تو انہیں تو ختم نبوت پہ یقین ہے ہی ہے. اپنی شعبدے بازیوں کی بات کر، اپنے شعبدے بازیوں کی بات کر اور ان کو ثابت کر. آپ کو یہ ویڈیو میں بنا کے دے رہا ہوں، اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہی آنکھوں سے چینے نکال کے اور کیلے نکال کے، ٹھیک ہے. یہ سب شعبدے بازی ہے، دکھاوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کی آڑ لے کے اپنا کاروبار چمکا رہا ہے. ایک بندہ اگر کھڑا ہو جاتا ہے نا، ہاں ختم نبوت کے لیے آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، تو آپ اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اسے اپریشیٹ کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اقرار الحسن بالکل حق پہ ہے، اس کے ساتھ چلیں تو آپ مسلمان ہونے کا حق ادا کریں. مہربانی ہے آپ کی، میری اتنی سی درخواست ہے مسلمانوں کے لیے. اگر مسلمانوں کو یہ بات پسند آئی ہے نا تو پلیز شیئر کریں، ہر بندے تک یہ بات پہنچائیں. ہمیں کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ثبوت ہیں، ختم نبوت کا ثبوت ہیں. جب ہم پیدا ہوئے تھے تب ہمیں سکھا دیا گیا تھا کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. جو اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. تو
آپ کی مہربانی اگر پسند آئی ہے تو یہ ویڈیو لازمی ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے. اور حق خطیب آپ کو بھی شرم آنی چاہیے، مہربانی کریں ختم نبوت کی آڑ لے کے اپنا کاروبار نہ چمکائیں. پڑھنا آپ کو آتا نہیں ہے، قرآن پاک آپ کو نہیں آتا. شف 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 اڈا تو شف شف ہٹ جا، تیری مہربانی ہے. جب کوئی مسلمان کھڑے ہو گئے نا تو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. یہ جو خود ختم نبوت کی آڑ لے رہا ہے نا، تو ختم نبوت کو استعمال کر رہا ہے. ہٹ جا، مسلمان بن، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جا.